بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ جنوبی ایشیا یا روس امریکہ کے درمیان ایٹمی ہتھیار کیا واقعی استعمال ہونے کے لیے ہیں یا کہ صرف سیاسی ہتھیار ہی بن کر رہ گئے ہیں؟ نیز مستقبل میں جنوبی ایشیا میں ایٹمی دوڑ کی کیا کیفیت ہوگی، یہ ہمارا آج کا موضوع۔ دنیا کے تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق اگرچہ چائنا، انڈیا اور پاکستان اپنے ایٹمی اسلحے میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن اسلحے کی دوڑ کی شکل میں بھی نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے 1945 میں پہلا ایٹمی بم بنا لیا تھا اور جاپان پر گرا بھی لیا تھا۔ 1949 میں چائنا کی سول وار کا انجام ہوتا ہے، جس میں امریکہ چائنیز نیشنلسٹ پارٹی کو ماؤ کے مقابلے میں سپورٹ کرتا ہے، لیکن نیشنلسٹ شکست کھا کر تائیوان کا رخ کرتے ہیں۔ 1950 کے اوائل میں ماؤ نیشنلسٹ چیانگ کائی شک کا تائیوان میں پیچھا کرنا چاہتا ہے، لیکن کوریا میں جنگ کا آغاز ہونے کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت کے امریکہ کے صدر ٹرومین نے کہہ دیا تھا کہ وہ تائیوان کی حکومت کی کوئی ملٹری مدد نہیں کرے گا، لہذا 1954 میں جب کورین جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہوتی ہے تو ماؤ نے تائیوان کے مضافاتی جزائر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اگر چائنا نے تائیوان کے بڑے جزیرے پر حملہ کیا تو وہ چین پر ایٹمی حملہ کر دے گا۔ اس دھمکی کے بعد ماؤ اپنی فوجیں واپس بلا لیتا ہے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس نے چین کو مجبور کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنائے، لہذا وہ 1964 میں یہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ چین بھارت کی 1962 کی جنگ بھی تھی۔ چائنا کے نیوکلیر ہونے کے بعد انڈیا نے بھی 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر ڈالا۔ انڈیا اور پاکستان میں 1965 اور 1971 میں دو بڑی جنگیں ہو چکی تھیں، جن کی وجہ سے پاکستان نے بھی یہ صلاحیت حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ اگرچہ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کی پابندیاں موجود تھیں، لیکن پاکستان نے 1980 کی دہائی میں یہ صلاحیت حاصل کر لی اور 1998 میں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو فوراً ہی پاکستان نے بھی کر ڈالے۔ یوں یہ دونوں ممالک ایٹمی قوت بن گئے۔ اب تک ان تینوں ممالک میں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کچھ اس طرح ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چائنا کے پاس اس وقت 350، انڈیا کے پاس 160 اور پاکستان کے پاس 165 ایٹمی ہتھیار ہیں، جبکہ برطانیہ اور فرانس کو یورپ میں ملا کر ٹوٹل ایٹمی ہتھیار 500 بنتے ہیں، جبکہ جنوبی ایشیا میں یہ تعداد 675 تک پہنچ چکی ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کا موقف نو فرسٹ یوز کا ہے کہ کوئی بھی ایٹمی ہتھیار کو استعمال میں پہل نہیں کرے گا۔ پاکستان میں کے ایٹمی ہتھیار کو مختلف میزائلوں کے ذریعے اٹیک کرنے کی صلاحیتوں کا توڑ کرنے کے لیے انڈیا ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت پر توجہ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ یہ صلاحیت حاصل کرنے میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکا۔ پینٹاگون کے مطابق چائنا بہت تیزی سے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہے، جو کہ وہ 2030 تک 1000 تک بنا سکتا ہے۔ ایک تجزیے کے مطابق انڈیا کی تھرمو نیوکلیر ڈیوائس جو کہ 1998 کے دھماکے میں استعمال کی گئی تھی، وہ اس وقت ناکام تصور کی جانے لگی ہے، یعنی کہ ٹوٹلی فزلڈ آؤٹ۔ جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کی لوکیشن کو چھپانے کا تعلق ہے، بھارت اس میں کافی سنجیدہ نظر آتا ہے اور نیوکلیر سائٹس کی ویل آف اوپیسٹی کا قائل ہے۔ چونکہ چائنا سیٹلائٹ اور سائبر اسپائنیج اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہے، لہذا انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی ذخیرے کو سمندر میں چھپا دے۔ چائنا اپنے ایٹمی اثاثوں کو بڑھاوا اس لیے بھی دینا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے مقابل آنا چاہتا ہے اور انڈیا چائنا کے پیچھے۔ انڈیا چائنا پر پاکستان کی نسبت زیادہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس لیے کہ دونوں بحر ہند میں کسی صورت اپنے اثر رسوخ کو کم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ نیز دونوں کے علاقائی جھگڑے کافی سیریس ہو چکے ہیں، خاص طور پر اروناچل پردیش اور لداخ میں۔ چائنا اپنی نیوکلیر استعداد کو تائیوان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جیسے روس نے یوکرین پر اس لیے حملہ کیا کہ اسے معلوم تھا کہ امریکہ اس جنگ میں اس کے مقابل فوجیں نہیں اتارے گا، کیونکہ دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے سے ہمیشہ گریزاں رہتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اقتصادی حیثیت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مضبوط اقتصادیات ہی اقوام عالم میں
کسی ملک کو سر اونچا رکھ کر جینا سکھاتی ہیں۔ لہذا ان حالات میں پاکستان کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی اقتصادی حیثیت کو بہتر کرے، جس کے لیے ملک میں سیاسی استحکام بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔